بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف آیت نمبر کا 106۔ یہاں پر جو آیت کا موضوع ہے وہ ہے رسولوں کا مذاق اڑانا اور ان کی آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب کس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ کی آیات اور رسولوں کے فرمودات کے مطابق جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کی بجائے اس کو اہمیت نہیں دی، مگر جو دنیا نے سمجھ رکھا تھا کہ اصل کامیابی دنیاوی زندگی کی ہی کامیابی ہے، تو چنانچہ اس کی کامیابی کا حصول سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو موضوع ہے کہ انسان زندگی کو سنوارنے کے لیے خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں، آخرت کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ نہ ہی ہمیں سنجیدگی سے اس کو لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے گا۔ ہر بات پہ کہا جاتا ہے دیکھا جائے گا۔ آخرت کا خیال آیا بھی تو وقتی طور پہ سوچ لیا اور خود کو تسلی دے دی کہ ہاں میں فلاں 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 نیک کام تو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا، ہم غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہاں پہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ انکار کرنا، خود کو ٹال مٹول کرنا، یہ دونوں معاملات میں اس کو ہم سمجھیں گے۔ کافروں کے اعمال ضائع کر دیے گئے، ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیا گیا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ اس سزا کا سبب ان کے اعمال ہی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں برتتا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا گیا، یعنی میری طرف سے آنے والی وحی کا، میری آیات کا، میرے بھیجے گئے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی آیات کو قائم کرنا، ان کے اوپر فرض عمل کرنا، فرض سمجھ کے عمل کرنا، ان کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ دیکھا جائے گا، بلکہ جو حکم آ گیا اس پر پورا اتریں، بلکہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا مذاق بنایا اور وہ اونٹھے منہ کے بل گرائے گئے اور گرائے جائیں گے۔ یہ ہم قرآن میں بارہا پڑھ چکے ہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کے بارے میں دیکھیں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر کا 9۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ان آیات کے بارے میں یا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں آیات بھیجی ہیں۔ سورۃ الروم کے اندر بھی دیکھیں آیت نمبر 10۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 10۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران بھی پڑھ لی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بھی بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ کہنے لگا محمد کے لیے میں نے جو کچھ لکھا تھا اس کے سوا اس کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، اس کا دین چھوڑ دیا۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی تو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن پھر جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ چونکہ ان کا دین چھوڑا اس لیے
چھوڑ دیا، اس لیے اس کی قبر کھود کر اس نے اس کی لاش جو تھی اس میں دفنا دی اور وہ باہر پھینک دی۔ پھر انہوں نے قبر کھودی، جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ پھر اب انہیں یقین آ گیا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میت عذاب خداوندی کا شکار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں میں نے بتائی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3617۔ آپ خود بھی اس کو پڑھیے گا کہ جو دین کا مذاق بناتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کھلے عام انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی نشانیاں واضح کر دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اب آگے کی طرف کہ انسان آخرت کا خیال لاتا ہے کہ ہاں ہم نے فلاں دن چلے جانا ہے یا اس طرح ہونا ہے، اس طرح موت آئے گی، لیکن کیا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے ایک اہم نکتہ جس پر توجہ بہت ضروری ہے، یہاں کفار سے مراد اصطلاحی کفار نہیں بلکہ ایسے لوگ جو قانونی طور پر تو مسلمان ہی ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال کر سرتاب مطلب وہ اپنا کیا کرتے ہیں دنیا کے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، دنیا کی طلب میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مفہوم خالی کفار کے لیے نہیں ہے جو ہم مسلمان کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ ادھر سنی ادھر نہ مانی، اللہ کی قرآن کو پڑھا لیکن عمل نہیں کیا۔ دیکھیں انسان اپنے آپ کو دیکھیں کس طرح سے وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ جو شخص بھی ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ ظاہری طور پر کیا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا لیڈر بنا ہوا ہے یا مذہبی پیشوا بنا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا عالم تک بن چکا ہے۔ اسی مضمون کو بزرگ نے جو جو کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم یعنی کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا غافل ہے تو اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں کافر بن چکا ہوا ہے، اندر سے اس کا دل مومن نہیں رہا ہوا۔ چنانچہ کیا حکم آیا ہوا ہے ہمیں بار بار یاد رکھیں کہ اس آخرت کے نجات کے سلسلے میں یہ بات طے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی طور پر انسان طالب دنیا ہی ہے، طالب آخرت بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آخری رکوع کی ان آیات کا سورت کی ابتدائی آیات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے ان کی خصوصی اہمیت ہے، یہ ہم ہاں جانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ان کو فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے بہتر کیا ہے ابتدائی آیات اور آخری آیات کو حفظ کر لیا جائے اور کثرت سے ان کی تلاوت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق دے تو جمعے کو پوری کی پوری سورۃ الکہف تلاوت کرنے کا ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں، اس میں کمی نہ رکھیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت کس لمحے دنیا کی غفلتوں میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میری بھی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، حکم ہے، سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، سب جانتے ہیں، سورۃ کہف کو کبھی اپنی زندگی سے خالی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو اس طرح کے موڑوں پہ ڈال دے گی دنیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، ان غفلتوں سے بچائے، ان کوتاہیوں سے بچائے، انسان کے نفس کے اوپر جو اس کا عروج آتا ہے اس نفس کو ہمیں اللہ کے سپرد کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔